سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ لفظ داتا کا لغوی معنی کیا ہے اور یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ داتا کا جو لفظ ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے دینے والا یا سخی۔ سوال کا جواب پورا ہو گیا اور شاید سائل کا مقصد اس سے کچھ زیادہ بھی ہو۔ کہ یہ لفظ جو ہے یہ ایک بڑے مشہور بزرگ سید الاولیاء داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا لقب بھی ہے اور یہ ان کی کثرت کے ساتھ سخاوت کرنے کی وجہ سے اور اس کے علاوہ روحانی فیوز و برکات جو ہیں ان کی بھی کثرت کے ساتھ سخاوت کرنے کی وجہ سے یہ لقب جو ہے وہ آپ کا ہوا۔ تو اس پر بعض منکرین اعتراض کرتے ہیں کہ جی داتا تو اللہ ہے، آپ حضرت علی حجویری کو داتا کیوں کہتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ اس پر زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی تقریر کے دوران کافی گفتگو اس مسئلے پر ہوئی ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ کسی لفظ کو بطور صفت اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لیے جو استعمال کیا جائے اور اس کو مخلوق میں سے کسی پر بھی اس لفظ کو بولا جائے تو اسے کہتے ہیں اشتراک۔ یعنی ایک لفظ کا اللہ تعالی کے لیے بھی بولا جانا اور مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی بولا جانا، اس کو کہتے ہیں اشتراک۔ اس کا معنی ہوتا ہے سانجھا ہونا۔ تو اس کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو اس لفظ کے بیان ہی بولنے کا، جیسے کوئی کہنے والا کہے کہ اللہ بھی داتا ہے اور گنج بخش علی حجویری جو ہیں وہ بھی داتا ہیں، کسی اور کو بھی داتا کہہ دے۔ دوسرا مرحلہ ہے اس کے ترجمے یا ٹرانسلیٹ کا۔ تو داتا کا معنی ہے دینے والا یا سخی، کہ دینا یا سخاوت کرنا جو ہے جس کی خو ہو، جس کی خصلت ہو، دینے والا یا سخی۔ تو یہ ترجمے کا مرحلہ، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں اس لفظ کو اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جائے، یعنی یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا اور اللہ تعالیٰ سخاوت کرنے والا ہے، اور مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی یہ بول دیا جائے کہ مثلا حضرت سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دینے والے ہیں اور سخاوت کرنے والے ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ اس کے معنی کی حقیقت اور معیار کا مرحلہ ہے۔
یعنی یہ کہ جو دینے والا ہے، یہ جو سخاوت کرنے والا ہے، تو وہ دینے کا کام یا سخاوت کا عمل جو ہے وہ کس معیار پر کرتا ہے، اس کی سخاوت کی حقیقت کیا ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ یہاں اگر لفظ کا اشتراک ہو جائے، یعنی کہ اللہ کو بھی داتا کہا جائے، کسی مخلوق کو بھی داتا کہا جائے، سخی اور دینے والا یا اس کے مفہوم میں، تو یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں ہرگز شرک لازم نہیں آتا۔ دوسرا مرحلہ ترجمے کا ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ اللہ بھی سخاوت فرماتا ہے، فلاں بزرگ بھی سخاوت فرماتے ہیں، اللہ بھی سخاوت کرنے والا ہے، سخی ہے، اور فلاں بزرگ بھی سخی ہیں۔ اگر یوں کہا جائے تو اس ترجمے کے مرحلے پر بھی کوئی شرک لازم نہیں آتا۔ ہاں، جو تیسرا مرحلہ ہے کہ اللہ کے سخی ہونے کی حقیقت کیا ہے اور گنج بخش علی اجمیری کے سخی ہونے کی حقیقت کیا ہے، تو اس حقیقت اور معیار میں دو احتمال ہیں۔ اگر تو یہ لفظ بولنے والا بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سخی یا اللہ تعالیٰ کے داتا ہونے کا کوئی معیار اور سمجھتا ہے، اور کسی ولی اللہ کے داتا ہونے کا معیار کچھ اور سمجھتا ہے، تو پھر بھی شرک لازم نہیں آتا، کیونکہ برابری نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بدبخت یوں کہے کہ جس حقیقت معنی میں اللہ تعالیٰ سخی یا داتا ہے، بعین ہی اسی معیار اور اسی حقیقت پر اسی کے مطابق جو ہے وہ فلاں بزرگ بھی داتا ہیں یا سخی ہیں، تو ایسے شخص کے مشرک ہونے کے اندر کوئی شک نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہو گیا ہے، مشرک ہو کر مرتد ہو گیا ہے۔ تو تیسرے مرحلے میں جو حقیقت میں برابری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، میں اس کا فرق آپ کو واضح اس طرح کروں گا کہ مثلا اللہ تعالی کے داتا ہونے کے بارے میں ہم پہلے تجزیہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے داتا ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ داتا کا معنی ہے سخی، عطا فرمانے والا۔ خود داتا کا لفظ عربی زبان کے اندر نہیں بولا جاتا، اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء صفات عربی زبان میں آئے ہیں ان کے اندر داتا کوئی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چونکہ عطا فرمانے والا ہے، عطا فرمانا اس کی صفت ہے اور سخاوت کرنا اس کی صفت ہے، اور داتا کہتے ہیں عطا کرنے والے کو اور سخاوت کرنے والے کو، تو اس معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو داتا جو ہے وہ کہنا درست ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے داتا ہونے میں ہمارا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے داتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے داتا ہے اور ہمیشہ تک داتا رہے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ لیکن کسی ولی اللہ کے بارے میں یا کسی مخلوق کے بارے میں یہ لفظ ہم بولیں گے، چاہے حضرت خواجہ حضرت سیدنا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہی ہو، تو وہاں ہمارا عقیدہ جو ہے اس برابری کا نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تھا جب کہ حضرت گنج بخش اجمیری کو داتا بنایا، ٹھیک ہے جی، اس سے پہلے وہ داتا ہرگز نہیں تھے، اور ایک مدت اللہ تعالیٰ کے نزدیک متعین ہے ان کے داتا رہنے کی، ہے جی، کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت تک وہ داتا رہیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو وہ داتا نہیں رہیں گے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہلا فرق ہے اللہ کے داتا ہونے میں اور ولی اللہ کے داتا ہونے میں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارا یہ عقیدہ، اب کون بیوقوف کہے گا کہ ہم برابر کر رہے ہیں؟ اگر برابری ہوگی تو شرک ہوگا، برابری نہ ہوگی تو شرک نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری بات جو ہے یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ داتا ہے، ایسا داتا جو خود دیتا ہے اپنے یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ داتا ہے ذاتی طور پر، اپنے آپ داتا ہے، کسی سے لے کر نہیں دیتا،
خود اپنے پاس سے دیتا ہے. اور کوئی ولی اللہ ہو یا کوئی بھی ہو، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت ہو، تو وہ داتا جو ہیں وہ اپنے آپ اپنے یہاں سے وہ دینے والے داتا نہیں ہیں. وہ کسی چیز کے ذاتی مالک اور ذاتی مختار نہیں ہیں. ان کے پاس جو کچھ ہے، فیض ہے، برکت ہے، یا دولت ہے، یا خزانہ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اللہ تعالی کے دیے ہوئے سے وہ دیتے ہیں. اب فرق سمجھ میں آ گیا کہ داتا صاحب جو ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، وہ داتا ہیں اللہ کی عطا سے. جی، اور اللہ تعالیٰ داتا کسی کی عطا سے نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ داتا ہے، مستقل داتا ہے، اپنے آپ داتا ہے. اور اس کا داتا ہونا جو ہے وہ یوں ہے کہ وہ اپنے یہاں سے، اس کے اپنے خلق اور ملک خزانے ہیں جو اسی نے پیدا کیے ہیں، اسی کی ملکیت ہیں. اللہ پاک جو ہے وہ ان میں سے دیتا ہے، کسی دوسرے سے لے کر دینے والا وہ نہیں. تو اتنے کافی سارے فرق ہو گئے. اس طرح پھر اللہ کے داتا ہونے کی صفت یا اللہ کے دینے کی صفت جو ہے یہ کسی دوسرے کے کنٹرول میں نہیں ہے، کسی دوسرے کے قبضے میں نہیں ہے. کہ جب وہ دوسرا کھلا چھوڑ دے تو اللہ داتا رہے، اور جب وہ دوسرا کنٹرول کر لے تو اللہ کا داتا ہونا خطرے میں ہو جائے. ایسی بات نہیں. اللہ تعالی کے داتا ہونے کی صفت کے اوپر کسی دوسرے کا قبضہ ہرگز نہیں ہے. مگر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یا اور کوئی بزرگ داتا ہو، یا کوئی بادشاہ داتا ہو، ہاں جی، یا کوئی سخی داتا ہو، تو اس کے داتا ہونے کے لیے یہ بات ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول اور قبضہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے تو اس کو سخاوت کا اذن دے، اور جب چاہے تو اس سخاوت کو اللہ پاک اس کی سخاوت کو روک دے. ٹھیک ہے جی. تو اتنے فرق ہوتے ہوئے اب بڑے جاہل اور مکار وہ لوگ ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اٹھا کر ہم نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں لگا دی. میں یہاں پر ایک اور بات کرتا ہوں قرآن پاک کی روشنی میں. لو اگر اللہ تعالیٰ کی صفت کی بات یہ ہے کہ جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ صفت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے پر بول بھی نہیں سکتے، چاہے معنی کے اندر، مفہوم کی حقیقت کے اندر چاہے فرق بھی رکھا جائے، تو پھر ذرا اس بات پر غور فرمائیں کہ ماشاءاللہ آپ سب مومن ہیں. کیوں جناب؟ کوئی بندہ ہے جو کہتا ہو میں مومن نہیں ہوں؟ یہاں سب کہتے ہیں کہ میں مومن. وہابی بھی کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں، شیعہ بھی کہتے ہیں میں مومن ہوں، قادیانی بھی کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں، ہاں جی، تبلیغی جماعت والے بھی کہتے ہیں میں مومن ہوں، اور سنی بھی سارے کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں. تو یہ مومن ایک صفت ہے ہم سب، ہاں جی، ہم سب میں سے جو صحیح العقیدہ ہے ان کی. جن کا عقیدہ اس حد تک خراب ہو گیا کہ دائرہ اسلام سے وہ نکل گئے، تو ان کو مومن کہنے کی اجازت نہیں، چاہے وہ اپنے منہ سے اپنے آپ کو وہ مومن کہہ کر میاں مٹھو بنتے رہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. فرماتا ہے کہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر بھی اور آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن رب فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ ہمارے نزدیک وہ مومن نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بہت سارے عقیدے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو اینٹی اسلام ہیں، باوجود اپنے آپ کو مومن کہنے کے وہ ان اینٹی اسلام عقیدوں کی وجہ سے دائرہ ایمان سے، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو چکے ہیں اور نکل چکے ہیں. تو مومن کی بات ہو رہی تھی. اب چلو مسئلہ شرعی تو جو کچھ بھی ہے اپنی جگہ پر، لیکن اتنا تو ہے کہ اپنے آپ کو سب مومن کہتے تو ہیں نا، وہ ابھی بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں جی. تو اب اس پر میرا یہ سوال ہے کہ آپ اپنے آپ کو مومن کیوں کہتے ہو؟ اگر تمہارا یہی اصول ہے کہ جو اللہ کی صفت ہے اس کو بندے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، بندے کے لیے نہیں بولنا چاہیے،
تو پھر میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ مومن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جب یہ اللہ کی صفت ہے تو تم اپنے اوپر اس کو کیوں بولتے ہو؟ سمجھے بات کہ نہیں؟ اب وہ کہاں ہے؟ قرآن کریم کے اندر ہے. واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن. ٹھیک ہے جی. وہ اللہ وہی ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں. وہ ملک ہے، بادشاہ. وہ قدوس ہے، پاکیزگی والا. الملک القدوس السلام، وہ سلامتی والا ہے، یا سلامتیاں بانٹنے والا ہے، یا سدا سلامت رہنے والا ہے. اور آگے القدوس السلام المومن، وہ مومن ہے. تو اللہ پاک نے اپنے آپ کو اپنے صفاتی نام جو ہیں وہ گنواتے ہوئے اپنا ایک صفاتی نام گنوایا، مومن. ٹھیک ہے جی. تو جن کے دھرم میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر داتا کا لفظ اللہ کے لیے بول سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بجائے یہ حضرت علی حجویری کے اوپر نہیں بولنا چاہیے ورنہ تو شرک ہو جائے گا. تو ایسا دھرم رکھنے والوں سے میرا یہ کھلا سوال ہے کہ آپ اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے، اور اگر کہیں گے تو کیوں کر کہیں گے؟ اس لیے کہ مومن تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے مومن، اور قرآن کے اندر یہ چیز آ چکی. تو اس کے باوجود بھی تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے مشرک نہیں ہوتے، تو ہم حضرت علی اجویری کو داتا کہہ کر مشرک کیوں ہوں گے؟ بات سمجھیں کہ نہیں سمجھے؟ اور یہاں بھی بات ان 3 مرحلوں کی آ جاتی ہے. 3 مرحلوں کی بات آ جاتی ہے، مرحلہ لفظوں کا، اور مرحلہ معنوں کا، اور مرحلہ حقیقت معیار کا. ٹھیک ہے جی. تو اگر یہ آخری مرحلے کے اندر برابری کر دی جائے گی تو شرک ہوگا، اگر آخری مرحلے کے اندر برابری نہیں ہوگی تو یہ لفظ چاہے بولتے رہیں، شرک ہرگز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب کہیے اللہ کون ہے؟ مومن. اللہ کون ہے؟ مومن. اور ہم سب کون ہیں؟ مومن. یہ تو لفظی اشتراک کا مرحلہ ہوا. قرآن کی روح سے شرک کوئی نہیں ہوا، کیونکہ قرآن نے بندوں کو بھی مومن کہا ہے. بندوں کو بھی قرآن پاک کے اندر مومن کہا ہے اللہ پاک نے. اچھا، قد افلح المؤمنون، اللہ پاک نے مومنون جمع مومن کی جو ہے وہ استعمال کی ہے. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. یہاں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ مومن بندہ، مومن کمی، یا مومن بندہ، یا مومن خدمت گزار، یا مومن نوکر، یا مومن غلام جو ہے وہ خیر من مشرکن، وہ مشرک، آزاد مشرک سے وہ بہتر ہے اور اس سے وہ افضل ہے. ولو اعجبکم، چاہے تمہیں وہ مشرک جو ہے وہ کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگتا ہو اور کتنا ہی تمہارے سمجھ میں وہ عظیم کیوں نہ ہو. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. عظمت جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے، عظمت کفار کے لیے نہیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ نے قرآن کے اندر اپنے آپ کو بھی مومن کہا، بندوں کو بھی مومن کہا. شرک ہوا نہیں؟ شرک ہوا، کیونکہ اگر شرک ہو تو پھر قرآن شرک کا حکم دے رہا. نعوذ باللہ، شرک نہیں ہوا. اب معنی کر لو، ترجمہ کر لو. مومن جب اللہ تعالیٰ کو کہیں گے تو اس کا معنی ہے، مومن کا معنی ہے ایمان والا. مومن کا معنی کیا ہے؟ ایمان والا. تو اللہ بھی ایمان والا ہے اور بندہ بھی ایمان والا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایمان کے 2 معنی ہیں. ایمان کی حقیقت کو جب ہم کھولیں گے اس کے اندر 2 معیار ہمیں ملتے ہیں. ایک تو یہ ایمان کا معنی ہوتا ہے خوف کو دور کرنا. ایمان امن میں سے، امن کا معنی کیا ہے؟ خوف نہ ہونا.
اور ایمان کا معنی ہے خوف کو دور کر دینا. خوف کو دور کر دینا یہ ایمان کا معنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب مومن کا معنی کیا ہوا؟ خوف کو دور کر دینے والا یہ اللہ ہے. خوف کو دور کر دینے والا یہ اللہ تعالیٰ کے ایمان کی حقیقت ہے, اللہ تعالیٰ کے مومن ہونے کی حقیقت ہے. اور دوسرا معنی مومن کا کیا ہے یا ایمان کا کیا ہے؟ دوسرا معنی ایمان کا ہے تصدیق کرنا. کس بات کی تصدیق؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات یا ہدایات اللہ تعالیٰ کے یہاں سے لے کر کے آئے ہیں, تو ان آپ کی تعلیمات اور ہدایات کی تصدیق کرنا اور کہنا کہ یہ سچ ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ بھی معنی ہے ایمان کا. تو اب مومن کون ہوگا؟ جو رسول اللہ کی تصدیق کرنے والا ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سمجھ میں آگی بات کہ نہیں؟ تو اب مومن اگر بندہ ہوگا تو اس کا معنی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا, رسول اللہ کو ماننے والا, یہ معنی ہوگا. اور اگر مومن اللہ ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا جن لوگوں کو ڈر ہے, جن لوگوں کا خوف ہے, جن لوگوں کو کوئی پریشانی ہے, تو اس خوف, ڈر اور پریشانی سے امن دینے والا اور اس سے بچاؤ مہیا کرنے والا. تو یہ حقیقت معنی کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے, اور اس حقیقت معنی کے درمیان اگر فرق ہوگا تو شرک ہرگز نہیں ہوگا. پہلا مرحلہ البتہ جو لفظوں کا ہے اس میں شرک ہرگز نہیں ہوگا, صفاتی ناموں میں. اور اسی طرح جو دوسرا مرحلہ ترجمے کا ہے تو دوسرے مرحلے کے اندر بھی جو ظاہری ترجمہ ہے اس ترجمے کے لحاظ سے, لغت کے اعتبار سے اس ترجمے کے اندر بھی شرک جو ہے وہ ہرگز لازم نہیں آئے گا. البتہ تیسرے مرحلے میں جب جو معنی ہے, جو مفہوم ہے اس کا, تو اس مفہوم کے معیار کو, اس کی حقیقت کو جیسا اللہ کے لیے مانے ویسا بندے کے لیے مانے, جیسا بندے کے لیے مانے ویسا اللہ کے لیے مانے, تو ایسا شخص جو ہے یہ یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہے اور مشرک اور مرتد ہے. بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ تو داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے سے ہرگز شرک لازم نہیں ہے.